अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जवान आदमी, खूबरू, खुशहाल मुसलमान जमींदार का बेटा। उम्र अभी 23 साल नहीं हुई थी। जंगल में मरा पड़ा था। वो शिकार खेलने गया था। उसकी 12 बोर की बंदूक उसके पास पड़ी थी। अगर महकमा जंगलात के 2 आदमी उसे देख न लेते तो पुलिस तक इतला ही न पहुंचती और दरिंदे पुलिस को एक कत्ल की तफ्तीश से बचा लेते। वहां परिंदों के शिकार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बड़े शिकार की मुमानियत थी। महकमा जंगलात के हेड क्वार्टर से, जो वहां से बहुत दूर था, एक हिरन या एक नील गाय मारने की तहरीरी इजाज़त मिल जाती थी। लेकिन ये इजाज़तनामा किसी रसूख वाले को या किसी अंग्रेज़ को ही मिलता था। उस जंगल के एक अहलकार ने थाने में इतला दी कि वहां एक जवान आदमी की लाश पड़ी है। उस वक्त तक लाश का पेट 3-4 गिद्ध फाड़ चुके थे। महकमे का एक आदमी लाश की हिफाजत के लिए वहां मौजूद रहा। मैं जाए वारदात पर फौरन पहुंचा। मेरा ख्याल था कि लाश खून आलूद होगी और उसे किसी दरिंदे ने मारा होगा या इसे अपने किसी शिकारी साथी की गोली लग गई होगी और वह साथी भाग गया होगा। मगर लाश पर खून का एक कतरा भी नहीं था। वहां खून नहीं था तो इसका मतलब ये था कि इसके मरने के बाद गिद्ध आए थे। मैंने जिस्म का नजरी मुआयना किया। कहीं कोई जख्म या चोट नहीं थी। गर्दन पर नजर पड़ी तो मौत का बायस मालूम हो गया, जिसे पुलिस वाले फौरन पहचान लिया करते हैं। इसे हाथों से गला दबाकर मारा गया था। जमे हुए खून के निशान साफ थे। मेरे साथ हेड कांस्टेबल था। वो मुझसे 4 साल पहले का इस थाने में था। उसने मकतूल को फौरन पहचान लिया। उसके बाप का नाम भी बता दिया और गांव का भी। वो खुशहाल जमींदार था। मकतूल की बंदूक लाश के करीब पड़ी थी। मारे हुए 4-5 परिंदे इधर उधर पड़े थे। मकतूल के कुर्ते की जेब से एक नोट 10 रुपए का, एक 5 रुपए का और 2-3 रुपए के सिक्के बरामद हुए। उसके गले में एक ताबीज था जो सोने के चौकोर खोल में मड़ा हुआ था और उंगली में सोने की अंगूठी थी। इन कीमती अशिया की मौजूदगी बताती थी कि ये वारदात रेजनी की नहीं, वरना ये अशिया लाश के साथ न होती। ये वारदात किसी पेशावर मुजरिम की होती तो बंदूक और कारतूस गायब होते। फिर एक घोड़ी बरामद हुई जो जाए वारदात से 100-150 गज दूर एक दरख्त के साथ बंधी हुई थी। मकतूल का गांव जाए वारदात से 3 मील दूर था। घोड़ी मकतूल की हो सकती थी, वहां इसका कोई मालिक नहीं था। कातिल की होती तो यहाँ बंधी न रह जाती। मैंने अपने साथ लाए हुए कांस्टेबल को यही घोड़ी देकर कहा कि खोजी को बुला लाए और मकतूल के गांव उसके घर इतला देता जाए। मैंने इस दौरान खुरे देखने की कोशिश शुरू कर दी। जमीन खुरों के लिए अच्छी थी। लाश के इर्द गिर्द जंगलात के इन 2 अहलकारों के खुरे इतने थे कि वहां मकतूल और कातिल के खुरे ढूंढना मुश्किल था। मैं खुरे उठाने के फन से बाकायदा वाकिफ भी नहीं था। लाश से 6-7 कदम दूर एक खुरा नजर आया जो लाश की जगह से जा रहा था। ये चूंकि आम गुजरगाह नहीं थी, इसलिए वहां इन दोनों अहलकारों के सिवा और किसी के पांव के निशान नहीं थे। मैंने खुरे देखने छोड़ दिए क्योंकि ये खोजी का काम था और कोई खुरा मेरे पांव से गुम होने का खतरा था। मैं महकमा जंगलात के इन दोनों आदमियों से बातें करने लगा। गो ऐसा मुमकिन तो नहीं था, लेकिन इन पर भी शक किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि यहाँ हिरन वगैरह के शिकार की इजाजत नहीं। पास आदमी फंदा लगाकर हिरन पकड़ते हैं और इनकी खालें और गोश्त बेचते हैं। लगे हुए फंदों की तलाश में महकमा जंगलात के आदमी जंगल में फिरते रहते थे। उस रोज ये लाश देखने से पहले उन्होंने एक फंदा पकड़ा था जो करीबी एक दरख्त के साथ पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि फंदे में कोई जानवर फंसा था, लेकिन निकल गया है। फंदे के दंदानों पर खून लगा हुआ है। मुझे इस फंदे के साथ और इसमें से निकल जाने वाले जानवर के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे सामने तो एक खूबसूरत जवान की लाश पड़ी थी, जिसकी तफ्तीश मुझे न जाने कौन से चक्कर में डालने वाली थी। खोजी के इंतजार में मुझे वक्त गुजारना था, इसलिए मैंने फंदे को देखना शुरू कर दिया। ये लोहे का फंदा था। नोकदार दंदानों वाले 2 हिस्से थे। दोनों नए चांद की शक्ल के थे। दोनों के दंदाने आपस में मिले हुए थे। इन्हें खोलकर एक हुक की मदद से फंदे के बाकी हिस्से के साथ लगा दिया जाता था। फंदे के साथ 2-2.5 फुट लंबी जंजीर थी, जिसके सिरे पर मजबूत कड़ा था। ये लकड़ी के एक लंबे और मोटे कील में डालकर कील पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता था। फंदा भी जमीन के साथ मट्टी और घास में छुपा होता था। जानवर का पांव इस पर पड़ता
तो दंदाने तड़ाक से बंद होकर जानवर का टखना जकड़ लेते थे। दंदाने खाल में उतर जाते और जानवर निकल नहीं सकता था। फंदा लगाने वाला आकर जानवर को रस्सी से बांधता और फंदा खोल लेता था। मैंने इस फंदे के दंदानों पर खून देखा तो मैं सोचने लगा कि इसमें से जानवर निकल किस तरह गया। यह हो सकता था कि सिर्फ खाल फंदे में आई और जानवर निकल गया, लेकिन खाल का जरा सा टुकड़ा या बाल किसी न किसी दंदाने में होना चाहिए था। जंगलात के ये एहलकार खुश थे कि इन्होंने एक फंदा पकड़ लिया है। फंदा लगाने वाले को पकड़ना मुमकिन नहीं था। ये दोनों एहलकार मेरे साथ रहे, इन्हें मेरे साथ ही रहना था। दोनों गवाह थे और मेरी नज़र में ये अभी मुश्तबा ही थे। मैं इनके साथ गपशप लगाता रहा और ये भांपने की भी कोशिश करता रहा कि कत्ल के साथ इनका कोई ताल्लुक है या नहीं। ये मुमकिन था कि फंदा मकतूल ने लगाया हो और इन दोनों ने इसे पकड़ लिया हो और झगड़े ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली हो कि इन्होंने उसे गला दबाकर मार डाला हो। इनके खुरे उस खुरे से मुख्तलिफ थे जो मैंने जाए वारदात से जाता देखा था। मकतूल का बाप, माँ और बहुत से आदमी खोजी और कांस्टेबल से पहले पहुंच गए। कांस्टेबल इन्हें इतला देकर खोजी को बुलाने चला गया था। मैंने इन्हें वहां से दूर रखा जहां मैंने खुरे देखे थे। कयामत का समा बंद गया। मकतूल की माँ और उसका बाप इस सदमे से पागल हुए जा रहे थे। कांस्टेबल के कहने पर वो चारपाई ले आए थे। लाश उठवाकर चारपाई पर रखवा ली। ऐसी दिलदोज चीखें और धाड़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। फिर खोजी भी आ गया। मकतूल के बाप ने लाश की शनाख्त के साथ घोड़ी भी पहचान ली। मकतूल सुबह सवेरे घोड़ी पर शिकार को निकला था। उसके पास परिंदों के शिकार का लाइसेंस था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो लाश ले जाए और पोस्टमार्टम का इंतजाम कराए। खोजी ने मेरे कहने पर अपना काम शुरू कर दिया और मैंने मकतूल के बाप को अलग कर लिया। मुझे सबसे पहले कत्ल का बाइस मालूम करना था। मेरा ख्याल था कि यह खानदानी दुश्मनी का नतीजा है। देहात में ऐसे कत्ल होते ही रहते थे। दूसरी वजह यह हो सकती थी कि बड़ी जमींदारों के बेटे किसानों और मज़ारों की बहू बेटियों के पीछे पड़े रहते थे। किसी गैरतमंद ने इस शहजादे को गैरत के जोश से कत्ल कर दिया होगा। खानदानी अदावत और गैरत के जोश से जो कत्ल होते हैं, इनमें लूटा नहीं जाता, क्योंकि मकसद लूटना नहीं, कत्ल करना यानी कि इंतकाम लेना होता है। और इस वारदात में मकतूल की नकदी, सोने की अंगूठी, सोने का तावीज़, बंदूक और कारतूस लाश के साथ थे। मकतूल के बाप ने बताया कि हिंदू राजपूतों के खानदान के साथ दुश्मनी है। 10 साल गुजरे। खेतों को पानी लगाने की बारी पर झगड़ा हो गया जो लड़ाई तक पहुंच गया था। हिंदू राजपूत भी ताकत और पैसे वाले जमींदार थे। इस लड़ाई में उनका एक आदमी मारा गया, चंद एक जख्मी हुए थे और इस मुसलमान जमींदार के 3-4 आदमी सिर्फ जख्मी हुए थे। 2 आदमियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अपील में वो बरी हो गए थे। मेरे पूछने पर मकतूल के बाप ने बताया कि इसके बाद हिंदू राजपूतों ने छेड़छाड़ नहीं की और इनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। बाप से मैंने उसके बेटे के चाल चलन के मुतालिक पूछना बेकार समझा, क्योंकि कोई बाप अपने बदमाश बेटे को बदमाश नहीं कहता। ये मालूमात मुझे दूसरे जराये से हासिल करनी थी। मैं बहुत देर उससे पूछगछ करता रहा। वो अभी सोचकर जवाब देने के काबिल नहीं था। खोजी मेरे पास आया और सर के इशारे से मुझे साथ चलने को कहा। यह इशारा बताता था कि उसने जमीन से कोई भेद ले लिया है। वो मुझे एक तरफ ले गया। एक खुरा एक तरफ से लाश की तरफ आ रहा था और यही खुरा दूसरी तरफ लाश से हटकर जा रहा था। ये खुरा मकतूल का नहीं था। खोजी मकतूल की जूती देख चुका था। खुरा किसी ऐसे आदमी का भी हो सकता था जिसने जरा दूर से गुजरते लाश पड़ी देखी, लाश तक आया और लाश देखकर यूं चला गया, लेकिन वो जिधर से आया था उसे उधर ही चले जाना चाहिए था। यूं समझिए कि वो शुमाल की तरफ से लाश तक आया और शुमाल मशरिक की तरफ चला गया। इसकी दोनों सिमतों का जाविया तकरीबन 45 डिग्री था। मैंने खोजी से कहा कि ये कोई लाश देखने आया और चला गया है। खोजी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोला, मेरा तजुर्बा तो कुछ और बताता है। पहले मैं भी यही समझा था जो आप कहते हैं। आगे चलकर तो देखें। वो मुझे एक जगह ले गया जहाँ जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी और उसके करीब एक गहरा सुराख था, जैसे यहाँ से लकड़ी का कील उखाड़ा गया हो। मैंने मिट्टी को गौर से देखा तो खून के 2-3 कतरों का शक हुआ। खोजी मुझे वहां से 12-14 कदम दूर एक दरख्त के नीचे ले गया। ये खुरा वहां तक जाता था। वहां 3-4 खून आलूद कपड़ों के टुकड़े पड़े थे।
انہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا جیسے کوئی اپنے زخم سے خون صاف کر کر کے یہ ٹکڑے پھینکتا رہا ہو۔ یہ پگڑی کے کپڑے کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے۔ کھوجی نے جو کھرا اٹھایا تھا اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اس نے یہی کھرا ادھورا اور بجھا لاش کے ارد گرد دیکھا ہے۔ پھر یہ کھرا اس جگہ آیا جہاں زمین سراخ کھدی ہوئی تھی۔ وہاں زیادہ تر کھرا صرف بائیں پاؤں کا ہے، جیسے یہ آدمی ایک ٹانگ پر ناچتا رہا ہو۔ اس کے ساتھ 2 کھرے اور ہیں۔ وہاں یہ کھرا درخت یعنی کہ کپڑے کے خون آلود ٹکڑوں تک اس طرح گیا کہ بایاں پاؤں ٹھیک پڑ رہا ہے اور دائیں پاؤں کا کہیں صرف پنجہ ہے اور کہیں صرف ایڑی۔ اس کھرے کے متعلق آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اہم اور پراسرار کھرا تھا۔ کھوجی نے اپنی مہارت اور تجربے کی روشنی میں یقین کے ساتھ رائے دی کہ یہ آدمی مقتول کے ساتھ تھا، یہ قاتل ہو سکتا ہے، لیکن یہ خون… میں نے اتنی زور سے کھوجی کے کندھے پر ہاتھ مارا کہ وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی کانپ گیا۔ میں نے جوش سے کہا، میں بتاتا ہوں کہ یہ خون یہاں کیوں ہے۔ میں نے وہیں سے جنگل کے اہلکاروں کو آواز دی کہ پھندا اپنے ساتھ لیتے آؤ۔ وہ دوڑے آئے۔ میں نے ان سے پھندا لے کر اس کے دندانے پھر دیکھے۔ ان پر خون کے جمے ہوئے نشان تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ پھندا یہیں سے اکھاڑا ہے۔ یہ ایک معمہ تھا جو میری عقل کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا اور دماغ میں یہی آیا کہ پھندا جب اہلکاروں نے دیکھا اس وقت یہ بند تھا اور اس پر خون بھی تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس پر کسی جانور کا پاؤں آیا۔ پھندے نے بند ہو کر پاؤں جکڑ لیا، لیکن اتنا نہیں کہ جانور پاؤں نکال نہ سکے۔ مگر اب یہ کھرا دیکھ کر اور کھوجی کی باتیں سن کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ پھندے میں جس کا پاؤں آیا تھا وہ کوئی جانور نہیں بلکہ انسان تھا۔ جانور اس میں سے پاؤں نہیں نکال سکتا تھا، صرف انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ بند پھندا کس طرح کھولا جاتا ہے۔ اس انسان نے پھندا کھولا اور پاؤں آزاد کر لیا۔ میں نے کھوجی کو جب پھندا اور اس پر خون دکھایا اور بتایا کہ یہ پھندا یہاں لگا ہوا تھا تو اس نے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ اس نے کھرا ایک بار پھر دیکھا اور بولا، اگر اس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا تو یہ دایاں پاؤں ہوگا۔ لوہے کے اس پھندے نے تو اس کی ہڈی توڑ دی ہوگی، اسی لیے اس کے دائیں پاؤں کا کھرا بائیں سے بہت مختلف ہے۔ کہیں پنجہ لگا ہے، کہیں ایڑی۔ باتیں بائیں کھرے پر وزن زیادہ پڑ رہا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا یہ شخص قاتل تھا جو قتل کر کے ادھر سے واپس گیا اور اس کا پاؤں پھندے میں آ گیا؟ کھوجی نے ایک بار پھر تمام کھرے دیکھے اور پہلے سے زیادہ یقین سے کہا کہ یہ شخص مقتول کے ساتھ تھا۔ میں نے پھندا اور خون آلود کپڑے کے ٹکڑے قبضے میں لے لیے۔ دونوں اہلکاروں کو گواہوں کے طور پر پابند کر لیا اور ذہن میں یہ نکتہ رکھ لیا کہ یہ شخص جس کے یہ کھرے اور خون ہے، یہ اگر قاتل نہیں تو مقتول کے ساتھ ضرور تھا۔ لاش جا چکی تھی۔ میں مقتول کے گاؤں میں چلا گیا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت پرے ان ہندو راجپوتوں کے گھر تھے جن کے ساتھ 10 سال پہلے مقتول کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر ان کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر کہا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، اگر کوئی کھیتوں میں یا کہیں اور ہے تو اسے بھی بلا لو، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہ ہو۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور سفید پوش کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ 8 گھر تھے، کم و بیش 25 آدمی تھوڑی دیر میں جمع ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، سب گھروں کو آ گئے تھے۔ نمبردار وغیرہ نے سب کو دیکھ کر مجھے بتایا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ میں نے گول دائرے میں کھڑا کر کے سب کے پاؤں دیکھے، کسی کا پاؤں زخمی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان سے پوچھ کر ان 10-12 آدمیوں کو الگ کیا جو مقتول کے خاندان کے ساتھ 10 سال پہلے لڑے تھے۔ میں نے ابھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے وہ بوڑھا زمیندار جس نے 10 سال پہلے پانی کا جھگڑا شروع کیا تھا بول پڑا۔ اس زمانے میں تھانے داروں سے لوگ، خصوصاً دیہاتی لوگ، بہت ڈرتے تھے، لیکن اس آدمی کے لہجے میں ڈر اور خوشامد نہیں تھی۔ جناب عالی، آپ ذرا تشریف رکھیں، اس نے کہا۔ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا شک رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 آدمی دوڑ کر پلنگ اٹھا لائے اور میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اگر انہوں نے یعنی کہ مقتول کے لواحقین نے ہم پر قتل کا شک کیا ہے تو وہ بزدل اور کمینے ہیں۔ ہم سن چکے ہیں کہ ان کا لڑکا مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کس طرح مارا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ 10-11 سال گزرے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ہمارا ایک آدمی ضائع ہو گیا اور ان کے آدمی بری ہو گئے، لیکن جناب عالی، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بدلہ لینے کے لیے 10 سال انتظار کرتے اور ان کے لڑکے کو چوروں اور بزدلوں کی طرح قتل کرتے۔
اگر ایسے کرنا ہوتا تو ہم مقدمہ ختم ہوتے ہی بدلہ لے لیتے۔ اس نے ایسے لہجے میں ایسی باتیں کی کہ میں نے مان لی۔ بعد میں نمبردار نے بھی مجھے بڑی اچھی دلیلیں دیں اور مثالیں دے کر یقین دلا دیا کہ ان لوگوں نے کبھی انتقام کی سوچی نہیں، تاہم میں نے انہیں ذہن سے خارج نہیں کیا۔ میری مدد نمبردار، چوکیدار اور میرے مخبر ہی کر سکتے تھے۔ میں نمبردار اور چوکیدار کو ساتھ لے گیا۔ تھانہ 2 میل دور تھا۔ انہیں مخبری کے لیے ضروری ہدایت دیں اور بتایا کہ کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا پاؤں زخمی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ مخبروں کو الگ ہدایات دیں۔ لاش 12 میل دور پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تھی۔ رات کے آخری پہر واپس آئی۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسرے دن ملی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ جسم پر اور کوئی زخم اور چوٹ نہیں تھی سوائے پیٹ کے، جو گدھوں نے پھاڑا اور انتڑیاں وغیرہ نکال کر کھا لی تھیں۔ اس روز شام کو مقتول کے باپ کو بلایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، حوصلہ دیا اور اسے کہا کہ اب وہ ہوش اور عقل ٹھکانے رکھ کر میرے سوالوں کا جواب دے تاکہ میں اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑ سکوں۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے بیٹے کے پاس پھندا تھا اور کیا اس نے کبھی جنگل میں پھندا لگایا تھا۔ باپ نے بتایا کہ اس کے پاس پھندا نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر پھندا تھا تو وہ بتا دے، اس کی اسے سزا نہیں ملے گی، اس سے شاید قاتل کی تلاش آسان ہو جائے۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ مقتول کے پاس پھندا نہیں تھا، اسے صرف پرندوں کے شکار کا شوق تھا جس کے لیے اس نے باقاعدہ لائسنس لے رکھا تھا۔ لڑکے کے متعلق آپ کو کبھی شکایت ملی تھی کہ اس نے کسی کی بیٹی کو چھیڑا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کا کسی نے انتقام لیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری توقع کے مطابق باپ نے بیٹے کی تعریفیں شروع کر دیں اور انہی تعریفوں کے سلسلے میں اس نے بتایا کہ لڑکا اتنا شریف تھا کہ برادری کے 2 گھرانے آ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے تھے۔ کوئی 1 مہینہ ہوا کہ اس کی منگنی کر دی گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ دیہات میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی کے ماں باپ اپنی پسند کے لڑکے کے گھر جا کر لڑکی دیں، کسی کی زبانی کہلوایا جا سکتا ہے۔ وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑکی کو ٹھکرا کر بیٹی کی منگنی کہیں اور کر دی جائے تو ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے والدین اسے اپنا ناقابل برداشت توہین سمجھتے ہیں۔ اس قتل میں بھی مجھے ایسا ہی شک ہوا۔ میں نے مقتول کے باپ سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، بہت کریدا، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ منگنی ایک اور گاؤں میں ہوئی تھی جو اس گاؤں سے 2 پونے 2 میل دور تھا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ قتل کا باعث بہت ہی خفیہ ہے اور یہ محبت اور رقابت کا ڈرامہ ہے، اور اگر یہ انتقامی قتل ہے تو بھی اس میں کسی لڑکی کا عمل دخل ضرور ہوگا۔ مقتول کے باپ سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے اس کے کہ مقتول کی منگنی ہو چکی تھی۔ مجھے لڑکی والوں سے کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ اب نمبردار، چوکیدار اور مخبری مجھے کچھ بتا سکتے تھے اور مجھے اپنے دماغ سے کام لینا تھا۔ ان لوگوں کو تھانے بلایا۔ نمبردار اور چوکیدار نے ایک ہی جیسی رپورٹ دی جو مختصراً یہ تھی کہ مقتول اچھے چلن کا آدمی نہیں تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ ایک غریب مزدور کی جوان بیٹی کے ساتھ مقتول کا گہرا اور درپردہ میل جول تھا۔ لڑکی کے باپ نے 2 مرتبہ نمبردار سے کہا تھا کہ یہ لڑکا ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور ان کی لڑکی کو خراب کرتا ہے۔ نمبردار نے مقتول کے باپ کے ساتھ بات کی تھی، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے لڑکی کے باپ کو گالیاں دیں اور کہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو بدنام کرتا ہے۔ چوکیدار نے نمبردار کی تائید کی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کا سارا خاندان اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا ہے۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اینٹوں کا ایک بھٹا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ ان مزدوروں میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ عزت کے انتقام میں قتل کر دیں۔ غیرت جاگ اٹھے تو انسان امیری، غریبی اور زندگی موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبردار کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ میں یہاں تک جانتا ہوں کہ لڑکی پوری طرح مقتول کے قبضے میں تھی۔ اسے ماں باپ نے مارا پیٹا بھی تھا، لیکن وہ مقتول سے ملنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اس کا یہی علاج تھا کہ لڑکی کو ختم کرو یا لڑکے کو۔ ان مزدوروں کی بھی آخر عزت ہوتی ہے۔ مخبروں نے بھی مقتول کے متعلق ایسی ہی رپورٹیں دیں۔ میں نے ان کے مطابق گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو ذہن میں رکھ لیا اور ان سے تفتیش کا کام اپنے ASI کے سپرد کر دیا، مگر مجھے ان سے کوئی سراغ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ میں اینٹوں کے بھٹے پر چلا گیا۔ صرف نمبردار میرے ساتھ تھا۔ وہ لڑکی اور اس کے باپ کو پہچانتا تھا۔
ایک بہت ہی لمبے چوڑے نشیب میں بہت سے مزدور، ان کی عورتیں اور بچے سانچوں میں گیلی مٹی بھر بھر کر کچی اینٹیں ایک جگہ رکھتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی الگ تھلگ بستی تھی جس میں صرف جھونپڑے تھے۔ میں ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا۔ میں دو چیزیں دیکھ رہا تھا، ایک ہر مرد کے پاؤں اور ان کے چہرے۔ تھانے دار کو دیکھ کر قاتل کے چہرے کا تاثر بدلنا لازمی تھا اور قاتل کا پاؤں زخمی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے دونوں چیزیں نظر نہ آئیں، نہ کسی کے چہرے کا تاثر بدلا، نہ کسی کا پاؤں زخمی تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ لوہے کے پھندے میں جو پاؤں آیا ہے وہ معمولی زخمی نہیں ہوگا، وہ آدمی چلنے کے قابل نہیں ہوگا اور اس کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوگی۔ ان مزدوروں کے پاؤں ٹھیک تھے۔ نمبردار نے مجھے وہ لڑکی دکھائی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اپنی برادری کی دوسری لڑکیوں کی نسبت صاف ستھری اور قدرے الگ تھلگ تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس کے باپ کو الگ کر لے۔ میں اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اس سے مقتول اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور رو پڑا۔ مقتول کے ساتھ اپنی بیٹی کی ملاقاتوں کی اس نے پوری تفصیل سنا دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے لیکن لڑکا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ باپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے کبھی اسے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زمیندار کے بیٹے سے ملنے سے روکے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات اس نے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر اس سے اس کی برادری کے آدمیوں کے متعلق پوچھا کہ کسی نے تو اسے کہا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو باز رکھے۔ اس نے محمل سا جواب دیا۔ میں نے اس لڑکے کو بلا لیا۔ وہ تنومن جوان تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ بھٹے کے مالک کو الگ لے جا کر پوچھا کہ ان میں کوئی غیر حاضر تو نہیں۔ اس نے سب کو دیکھ کر بتایا کہ سب کام پر موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے چند ایک آدمی دوسری جگہوں پر بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے اسے قتل کا دن بتا کر پوچھا کہ اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ اس روز یہ آدمی یا ان میں سے کوئی اور کام سے غیر حاضر تھا۔ اس نے وثوق سے بتایا کہ سب حاضر تھے۔ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ تھانے لے چلا تو نمبردار نے مشورہ دیا کہ ان کے سب سے بڑے پنچ اور لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ ان سے اندر کی باتیں معلوم ہونے کی توقع تھی۔ میں نے پنچ اور لڑکی کو ساتھ لے لیا۔ پنچ اس قبیلے کا سردار تھا۔ نمبردار نے میرے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے نمبردار کو فارغ کر دیا اور ان تینوں کو تھانے لے گیا۔ پہلے جوان آدمی کو اندر بلایا۔ غریب آدمی بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پہلے بھی دیکھے، اب پھر دیکھے۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور اس کا کوئی پاؤں زخمی بھی نہیں تھا، جائے واردات پر کھرے جوتی کے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی جوتی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے ہاں جوتی پہننے کا رواج ہی نہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ شادی اور تہوار پر جوتی پہنا کرتے ہیں۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاتل نہیں، لڑکی کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ قتل کے قابل نہیں تھا۔ میرا دماغ اب اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ ان کی برادری نے مقتول کو قتل کرایا ہوگا۔ اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کو پسند کرتا تھا اور کیا وہ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی اسے پسند ضرور تھی لیکن زمیندار کے اس بیٹے نے اسے تحفے اور پیسے دے دے کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس نے لڑکی کے باپ سے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کو قابو میں رکھے۔ میں بہت دیر اسے گھیرنے اور اسے کچھ اگلوانے کی کوششیں کرتا رہا مگر وہ بے گناہ تھا۔ اس کے دل میں مقتول کے خلاف نہیں بلکہ لڑکی کے خلاف نفرت تھی۔ اسے میں نے باہر الگ بٹھا دیا اور اس کے پنچ کو بلایا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے، میں نے اسے کہا۔ یہاں سے جیل خانے میں جاؤ گے اور ساری عمر وہیں گزارو گے۔ سچ بتا دو گے تو مزے میں رہو گے۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تفتیشی افسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چہرے کی تبدیلیوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مجرم بھی یہ دھمکی سن کر گھبرا جاتا ہے اور بے گناہ بھی، لیکن دونوں کی گھبراہٹ میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، وہاں مجھے صرف خوف نظر آیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور کہا، اس آدمی کا نام بتا دو مجھے۔ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ آیا ہے بہت کچھ بتا کے گیا ہے۔ قتل تم نے کرایا ہے یا ان لوگوں نے قتل کر کے تمہیں بتایا تھا؟ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح رو پڑا۔
اور ہاتھ جوڑ کر فریادیں کرنے لگا۔ حضور، ہم نے کل شام سنا ہے کہ زمینداروں کا چھوکرا جنگل میں مارا گیا ہے۔ ہماری اتنی جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ دھن بانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں؟ آپ قتل کی بات کر رہے ہیں؟ تم نے لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو زمیندار کے بیٹے سے نہ ملنے دے۔ میں نے صرف ایک بار اسے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا، لیکن لڑکی کی اپنی ماں لڑکی کے ساتھ ہے۔ وہ خود لڑکی کو بتاتی ہے کہ جاؤ، وہ فلاں جگہ کھڑا ہے۔ وہ لالچی عورت ہے۔ ہم نے یہ حال دیکھا تو پھر کبھی لڑکی کے باپ سے کچھ نہیں کہا۔ اگر ہمیں قتل کرنا ہوتا تو لڑکی کی ماں کو قتل کرتے۔ میں نے پھر بھی اسے ڈھیل نہ دی، پوچھ گچھ کے مخصوص طریقوں سے تیر چلاتا رہا اور وہ روتا رہا اور رو رو کر جواب دیتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، حضور والا، ہم لوگوں کی نہ کوئی عزت ہے، نہ ہم میں غیرت ہے۔ ہماری کون سی عورت صاف ہے؟ جہاں سے پیٹ بھر کھانا اور 2-4 پیسے بغیر مشقت کے مل گئے، ہماری عورتیں وہاں اپنی عزت دے آتی ہیں۔ ہم میں قتل کرنے کی ہمت ہوتی تو ہم ریزن اور ڈاکو بنتے، 8 آنے روز پر صبح سے شام تک اینٹیں نہ بناتے رہتے۔ آپ نے ہمیں اس لیے تھانے بلوایا کہ ہم غریب ہیں۔ ہم 2 نوالوں کی خاطر ہر کسی کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ طیش میں آ گیا۔ کہنے لگا، ان بڑے بڑے زمینداروں کی بیٹیاں بھی ہماری لڑکی کی طرح خراب نکل آتی ہیں۔ آپ کسی اونچی حویلی میں جا کے اس طرح کسی لڑکی کو تھانے میں لا سکتے ہیں جس طرح آپ ہماری لڑکی کو لے آئے ہیں؟ نہیں حضور، مشتبہ اور مجرم صرف ہم ہیں، کیونکہ ہمارے بدن پر کپڑا نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، گھبرا کر اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور والا، مجھے بخش دینا، میں نے بہت بدزبانی کی ہے۔ میں نے اسے اس لیے بخش دیا کہ مجھے وہ مجرم نظر نہ آیا۔ بہت وقت صرف کر کے اسے کھنگالا، وہ مجھے صاف نظر آیا۔ اسے بھیج کر لڑکی کو بلایا۔ اس نے مقتول کے ساتھ اپنے تعلقات پر پردہ ڈالنے کی بالکل ہی کوشش نہ کی۔ اسے مقتول کے قتل ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ یہ لڑکی میری مدد کر سکتی تھی۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا کوئی دھمکی دی تھی یا کسی اور آدمی نے اسے مقتول سے ملنے سے روکا تھا، یا کوئی آدمی ان کے قبیلے میں اتنا دلیر ہے جس نے مقتول کو رقابت یا غیرت کے جوش میں قتل کیا ہو۔ میں نے اپنے انداز سے اس سے پوچھنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے جذبات کو بھڑکاتا بھی رہا اور اس میں انتقام کی آگ سلگانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالا، مقتول کی تعریفیں اور اس کے قتل پر افسوس کرتا رہا۔ اس لڑکی کی بھی تعریفیں کرتا رہا کہ اسے چاہنے والا اتنا خوبرو اور اتنے اونچے خاندان کا تھا۔ میں نے لڑکی کو شرمسار نہ کیا۔ وہ میرے سوالوں کا جواب دیتی چلی گئی۔ اس کے دل سے میرا ڈر اتر گیا تھا اور وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے جوابوں سے میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مطابق قاتل اس کی برادری یا قبیلے میں نہیں تھا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ اتنا دلیر نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ مجھے اس پر شک نہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، بلکہ وہ دانت پیس پیس کر کہتی تھی کہ میں قاتل کو پکڑوں اور اس کے سامنے پھانسی دوں۔ میں دراصل ابھی تک قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ میں بالکل اندھیرے میں تھا اور مجھے نظر آنے لگا تھا کہ قاتل کا سراغ لگانا بہت ہی دشوار ہے۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ قاتل ہی تھا جس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا اور اس کا پاؤں زخمی ہوگا۔ کھوجی نے بھی کھروں کے تجزیے کے بعد یہی رائے دی تھی۔ ہم دونوں غلط ہو سکتے تھے کیونکہ یہ محض قیاس تھا، لیکن یہ تنکے کا سہارا تھا جسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو فارغ کر کے یہ کارروائی کی کہ ضلع کے تمام تھانوں کو اس واردات کی تحریری اطلاع دی اور لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم مفرور ہے۔ اس کا حلیہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے لکھا کہ اس کا دایاں پاؤں دندانوں والے آہنی پھندے میں پھنس کر زخمی ہو گیا ہے۔ ایسا کوئی مشکوک آدمی نظر آئے جس کا دایاں پاؤں زخمی ہو، اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی سراغ نہ ملے تو تھانے دار گرد و نواح کے تھانوں کو، بلکہ دور دور کے تھانوں کو بھی واردات کی مختصر سی نوعیت اور ملزم کا حلیہ لکھ کر بذریعہ ڈاک بھیج دیتا ہے۔ ہر تھانے کا عملہ ملزم کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس واردات میں نے یہ کارروائی ضروری سمجھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ملزم باہر کا آدمی ہے۔ یہ کام کر کے میں مارا مارا پھرنے لگا۔ مخبروں، نمبردار اور چوکیدار کی میں نے جان کھا لی۔ طوالت کے ڈر سے میں یہ آپ کو سنا نہیں سکتا کہ میں نے کیسے کیسے آدمیوں اور عورتوں سے تحقیقات کی
اور کہاں کہاں گیا۔ واردات کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مجھے ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ مقتول کی منگیتر گاڑی کے نیچے آ کر کٹ مری ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ مقتول کو چاہتی ہوگی اور غم نے اس پر اتنا غلبہ پایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی چونکہ ریلوے لائن پر ریل گاڑی کے نیچے آ کر کی گئی تھی، اس لیے اس کی تحقیقات ریلوے پولیس کے ذمے تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ مقتول کی منگیتر کا گاؤں مقتول کے گاؤں سے پونے 2 میل دور تھا اور ریلوے اسٹیشن ان دونوں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ یہ چھوٹا سا برانچ لائن کا اسٹیشن تھا۔ میں نے خودکشی کی اس واردات کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن چوکیدار جو مجھے یہ اطلاع دینے آیا تھا، اس نے یہ کہہ کر کہ لڑکی رات کے وقت گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے گری اور گاڑی کے نیچے آ گئی، مجھے چونکا دیا۔ وہاں اسٹیشن پر ایک کلی تھا جس نے لڑکی کی لاش پہچان لی اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ چوکیدار پوری خبر لایا تھا۔ اس نے یہ باتیں کلی سے پوچھی تھیں۔ اس کی اطلاع کے مطابق لڑکی چلتی گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں نوٹوں کی شکل میں خاصی رقم تھی، لیکن ٹکٹ نہیں تھا۔ اگر یہ اطلاع صحیح تھی تو لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہوگی۔ رات 11 بجے ایک معزز خاندان کی کنواری لڑکی کا گاڑی میں سوار ہونا اور اس کے ساتھ گھر کے کسی آدمی کا نہ ہونا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس رقم بھی تھی۔ میرے دماغ میں کچھ سوال آئے۔ کیا لڑکی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھاگ رہی تھی جس کے ساتھ اس کی درپردہ میل ملاقات تھی؟ کیا یہ آدمی قاتل ہو سکتا ہے؟ اگر لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگنا ہی تھا تو مقتول کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مقتول کو اس آدمی کے متعلق معلوم تھا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا یوں نہ ہوا ہوگا کہ مقتول اور اس آدمی کی لڑائی ہوئی ہو اور اس آدمی نے موقع غنیمت جان کر مقتول کو جنگل میں جا کر قتل کیا ہو؟ لڑکی دفن ہو چکی تھی۔ میں نے چوکیدار اور مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ لڑکی کے درپردہ تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ چوکیدار نے وہیں اپنی رائے دے دی کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، پردہ تو نہیں کرتی تھی لیکن باہر کم نکلتی تھی۔ گاؤں میں کسی کا راز چھپا رہ ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو بے نقاب ہو جاتی۔ چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کے گھر اسی کی عمر کا ایک نوکر ہے۔ لڑکی جب کھیتوں کی طرف کبھی کبھی گھومنے پھرنے جاتی تھی تو یہ نوکر ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ عام قسم کے نوکروں اور مزاروں جیسا نوکر نہیں تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں اسے کہیں سے لائے تھے، صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گھر کا فرد ہو۔ چونکہ میری واردات یہ نہیں تھی، اس لیے میں نے لڑکی کے گاؤں جا کر تحقیقات کی ضرورت نہ سمجھی۔ چونکہ یہ مقتول کی منگیتر تھی، اس لیے مجھے اپنے مطلب کی کچھ معلومات حاصل کرنی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے لڑکی کے حادثے کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی بتایا جو مجھے چوکیدار بتا چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر تیل کی صرف 2 بتیاں جل رہی تھیں، روشنی بہت کم تھی۔ لڑکی سب سے آگے والے ڈبے میں سوار ہونے لگی تھی اور گر پڑی۔ تھوڑا آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ جب اسٹیشن ماسٹر وہاں پہنچا اس وقت 10-12 آدمی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ لاش روشنی میں لائی گئی تو ایک کلی نے پہچان لی۔ لڑکی کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو جسم سے الگ ہو گیا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ اس گاڑی کے لیے اس سے 5 مسافروں نے ٹکٹ لیے تھے۔ ان میں یہ لڑکی نہیں تھی۔ ایک آدمی نے 2 ٹکٹ امبالے کے لیے لیے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ یہی آدمی ہوگا جس نے 2 ٹکٹ لیے تھے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آدمی کسی اور کا ساتھی ہو اور لڑکی بغیر ٹکٹ اکیلی جا رہی ہو۔ بکنگ کلرک کو اس آدمی کی شکل یاد نہیں تھی، روشنی کافی نہیں تھی اور بکنگ کلرک کو کسی کی شکل دیکھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں اگلی رات کو گاڑی میں سوار ہوا اور اس اسٹیشن پر جا اترا جہاں مجھے ریلوے پولیس کا وہ سب انسپکٹر مل سکتا تھا جس نے اس حادثے کی رپورٹ لکھی تھی۔ اس سے ملا تو اس نے لاپرواہی سے بتایا کہ اس نے لکھ دیا تھا کہ لڑکی اپنی غلطی سے گر کر مری ہے، اسے چلتی ریل گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا، گاڑی میں کوئی رش نہیں تھا، اس نے خودکشی بھی نہیں کی۔ اگر خودکشی کرنی ہوتی تو گاڑی کے پائیدان سے نہ گرتی، کہیں اور ریلوے لائن پر لیٹ جاتی۔ میں نے اس سب انسپکٹر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ موقع کے گواہوں نے بتایا ہے کہ لڑکی کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس نے میری اس رائے سے اتفاق کیا کہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی تھی،
لیکن اس کی منزل کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ اس کے پاس رقم تو تھی، ٹکٹ نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھی مایوس واپس آیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ لڑکی کے گاؤں سے اطلاع ملی کہ لڑکی کے گھر کا وہ نوکر کہیں نظر نہیں آ رہا جس کا ذکر چوکیدار نے کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد لگتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس رات سے غائب ہے جس رات لڑکی گاڑی تلے آئی تھی، لیکن گھر والوں نے مشہور کر دیا ہے کہ اسے کام کے لیے کہیں بھیجا ہے۔ مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں لڑکی کے متعلق اس کے باپ سے براہ راست معلوم کروں کہ وہ کسی کے ساتھ جا رہی تھی یا اکیلی گھر سے بھاگ رہی تھی، اور اسی رات نوکر کہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے سوچ سوچ کر فیصلہ کیا کہ یہ معلومات درپردہ حاصل کروں جس کا ذریعہ مخبر، چوکیدار، نمبردار وغیرہ تھے۔ میرا مخبری کا نظام نہایت اچھا اور قابل اعتماد تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ لڑکی کا باپ صحیح بات بتائے گا۔ شام کو میں مخبروں کو بلا کر انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ میرا ASI رگھوناتھ بھی میرے پاس بیٹھا تھا۔ مخبروں میں ایک عورت بھی تھی جو اداکاری اور چرب زبانی میں مہارت رکھتی تھی۔ میں ابھی ان لوگوں سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا۔ وہ میرے تھانے کا نہیں تھا، 10-12 میل دور کے ایک تھانے سے آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بند لفافہ دیا، کھولا اور چٹھی پڑھی۔ یہ اس تھانے کے SHO علی عمران کی تھی۔ یہ چٹھی میرے اس نوٹس کے جواب میں تھی جو میں نے ضلع کے تمام تھانوں کو بھیجا تھا کہ قتل کا ملزم مفرور معلوم ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دایاں پاؤں زخمی ہوگا۔ یہاں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ میں نے ہوا میں یا اندھیرے میں تیر چلا رکھا تھا کہ قاتل کا دایاں پاؤں آہنی پھندے میں آ کر زخمی ہو گیا ہے۔ یہ ایک قیاس تھا، اس میں وثوق اور یقین والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تفتیش شکوک و شبہات پر ہی کی جاتی ہے۔ اس کیس میں تو مجھے ذرا سا شک بھی رفع کرنا تھا۔ سب انسپکٹر علی عمران نے لکھا تھا کہ ریلوے پولیس نے ایک آدمی کو ریلوے لائن پر لیٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش میں پکڑا ہے اور اس آدمی کا دایاں پاؤں اس طرح زخمی ہے کہ ٹخنے اور پاؤں پر دونوں طرف کے یہ ایک زخم ہیں اور یہ بلا شبہ پھندے کے دندانوں کے زخم ہیں۔ علی عمران نے بذریعہ ڈاک جواب دینے کے بجائے کانسٹیبل کے ہاتھ چٹھی بھیج دی تھی تاکہ مجھے جلدی مل جائے۔ کانسٹیبل نے یہ تفصیل سنائی کہ مال گاڑی جا رہی تھی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ علاقہ پہاڑی تھا اس لیے موڑ زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مال گاڑی تھی اس لیے رفتار بزن چڑھائی اور موڑوں کی وجہ سے بہت کم تھی۔ موڑوں سے نکل کر انجن کو رفتار میں لانا تھا۔ ایک موڑ سے گاڑی مڑی تو ڈرائیور نے دیکھا کہ تقریباً 100 گز دور ایک آدمی پیٹ کے بل اس طرح لیٹا ہوا ہے کہ اس کی گردن ریل کی پٹری پر ہے اور وہ خود دونوں پٹریوں کے درمیان پڑا ہے۔ ڈرائیور نے وسل بجائی لیکن وہ آدمی نہ ہلا۔ اگر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی تو گاڑی کو روکنا ممکن نہ ہوتا۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی اسٹیم بند کر دی۔ اگر وہ اس آدمی کے اوپر سے گاڑی گزار لے جاتا تو اس سے کوئی باس پرس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ آخر انسان تھا۔ ایک تو وہ اس آدمی کو مارنے سے ڈر گیا اور اس کے بیان کے مطابق ڈرائیور کو یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ مردہ ہے اور کوئی اسے مار کر لاش لائن پر رکھ گیا ہے۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی سست رفتار سے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ بریکیں لگانی شروع کی۔ وہ آدمی بالکل نہیں ہلا۔ انجن اس سے 1 گز دور رک گیا۔ ڈرائیور اور انجن کے دوسرے 2 آدمی انجن سے کودے اور جب وہ اس آدمی تک پہنچے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ گاڑی رکی کھڑی ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگا لیکن ڈرائیور نے اسے دور نہ جانے دیا۔ مال گاڑی کے ساتھ پولیس کی گارڈ بھی جا رہی تھی۔ 1 ہی سال پہلے ایک مال گاڑی کو ڈاکوؤں کے گروہ نے روک کر لوٹ لیا تھا، اس لیے اس علاقے سے گزرنے والی مال گاڑیوں کے ساتھ پولیس کی مسلح گارڈ بھیجی جاتی تھی۔ اس آدمی کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور گارڈ کے کمانڈر نے اسے اگلے اسٹیشن پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ علی عمران کی حراست میں آیا۔ علی عمران نے اسے اچھی طرح دیکھا تو اس کے دائیں پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے تو اس نے بتایا کہ پاؤں پر کلہاڑی لگی ہے۔ میں نے اپنے نوٹس میں جو میں نے تمام تھانوں کو بھیجا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ ملزم کا پاؤں دندانے والے لوہے کے پھندے میں آیا ہے۔ علی عمران نے اس کی پٹی کھلوائی تو یہ زخم کلہاڑی کا نہیں تھا بلکہ یہ کئی زخم تھے جو دندانوں کے ہو سکتے تھے۔ اس نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں اسی رات کی گاڑی سے اس کانسٹیبل کے ساتھ علی عمران کے تھانے جا پہنچا۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ اسے جگایا اور اسی وقت حوالات سے اس آدمی کو نکال کر کمرے میں بٹھا لیا۔ علی عمران سے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ میں نے ملزم سے پوچھا کہ وہ لائن پر کیوں لیٹا ہوا تھا۔ خودکشی کے لیے، اس نے جواب دیا۔ خودکشی کی وجہ؟ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔
اصل وجہ بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا تنگی تھی؟ غربت، محبت، کوئی اور وجہ؟ غربت بھی اور محبت بھی۔ کس سے محبت تھی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور ایک بار پھر پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی؟ میری آنکھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیں، اس نے کہا۔ میرے ہاتھوں پر انگارے رکھ کر جلا دیں، اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس کا لب و لہجہ خاص طور پر نوٹ کیا۔ وہ دیہاتی تھا، مگر اس کے لہجے میں پولیس کا ڈر نہیں تھا۔ اس کی زبان میں غم تھا اور اس کی دبی دبی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی، مگر اس نے یہی جواب دیا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ مقتول کا گاؤں نہیں تھا اور وہ اس لڑکی کا بھی گاؤں نہیں تھا۔ اس نے ریلوے پولیس کو یہی گاؤں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پاؤں کے زخم کے متعلق پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو علی عمران کو دے چکا تھا، کلہاڑی لگی ہے۔ میں نے اسے کھولنے کو کہا تو اس نے پٹی کھول دی، جو اسپتال کی پٹی نہیں، عام سا کپڑا تھا۔ اس پر ہلدی کے رنگ کی دوائیوں کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ میں نے اس کا ننگا پاؤں دیکھا اور پوچھا، کلہاڑی دندانوں کی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے چونکہ وہ پھندا دیکھا تھا اس لیے میرے لیے کوئی شک نہ تھا کہ یہ پاؤں پھندے میں آیا تھا۔ ٹانگ پر ٹخنے کے دونوں طرف دندانے اترنے کے 3 زخم تھے۔ پاؤں کے اوپر والے حصے پر بھی دندانے اترے ہوئے تھے۔ اس کی جوتی پر بھی دندانوں کے صاف نشان تھے۔ جوتی میں 2-3 سوراخ تھے، 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے تھے۔ زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ دیسی علاج کرتا رہا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ پاؤں کے زخم تھے جن پر جسم کا وزن پڑتا رہتا تھا۔ اس کے اس چھوٹنے کی کلہاڑی لگی ہے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ اس پاؤں پر کلہاڑی نہیں لگی، میں نے اسے کہا۔ اب تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ وہ اس محاورے کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی اور وہ اچھی بھلی شکل و صورت اور بڑے اچھے جسم کا نوجوان تھا۔ یہ پاؤں قتل کے بعد پھندے میں آیا تھا یا پہلے؟ میں نے رازداری سے پوچھا۔ اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہت ہی دھیمی آواز میں بولا، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں پھندے میں نہیں آیا تھا، میں نے کہا۔ جھوٹ بولو گے تو ان زخموں میں نمک ڈال کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ تمہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ تم ریلوے لائن پر لیٹے ہوئے تھے، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم قاتل ہو۔ میں نے 2 ٹکٹ اس کے آگے رکھ دیے۔ یہ علی عمران نے جامع تلاشی میں اس کی جیب سے نکالے تھے۔ میں جب یہاں آیا تو اس نے یہ ٹکٹ مجھے دیے تھے۔ اس کی جیب سے تھوڑی سی نقدی بھی برآمد ہوئی تھی۔ یہ ٹکٹ اس اسٹیشن سے خریدے گئے تھے جہاں لڑکی گاڑی سے گر کر مری تھی۔ بکنگ کلرک نے کہا تھا کہ ایک آدمی نے 2 ٹکٹ خریدے تھے، وہ آدمی یہی ہو سکتا تھا۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں؟ میں نے اس کا دم خم ختم کرنے کے لیے کہا۔ اس لڑکی کو تم نے گاڑی سے گرایا اور اسے گاڑی کے نیچے پھینکا تھا۔ وہاں تمہیں 3 آدمیوں نے شناخت کیا تھا۔ ٹکٹ بابو تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا ہے؟ وہ پیشہ ور مجرم نہیں تھا اور وہ پختہ عمر کا بھی آدمی نہیں تھا، نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ ہکلا کر آہستہ سے بولا، مجھ سے کوئی سی بھی قسم لے لو، میں نے لڑکی کو گاڑی سے دھکا نہیں دیا تھا، مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ تم اس کے ساتھ تھے، پھر وہ گری کیسے؟ میں نے اسے جال میں لیتے ہوئے کہا، اور جب وہ گر پڑی تھی تو تم وہاں سے غائب کیوں ہو گئے تھے؟ گاڑی چل پڑی تھی، اس نے کہا۔ میں پہلے اسے سوار کرانا چاہتا تھا، وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑی، میں اس کے بالکل پیچھے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ گاڑی تیز نہیں تھی، مگر پلیٹ فارم ختم ہو گیا۔ وہ ایسی گری کہ لڑک کر گاڑی کے نیچے چلی گئی۔ میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ گاڑی گزر گئی، میں نے اسے دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں الگ اور ایک بازو الگ پڑا تھا۔ ذرا آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ اسٹیشن کی طرف سے کچھ آدمی دوڑے آ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ لڑکی مر گئی ہے، میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ گارڈ نے لڑکی کو گرتے اور گاڑی کے نیچے جاتے دیکھ لیا تھا، گاڑی اسی نے روکی تھی۔ تم لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے جا رہے تھے؟ اس نے بے دلی سے سر ہلایا۔ وہ لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس کے منگیتر کو قتل کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس پر نیند کا اثر تو تھا، لیکن وہ میرے جس جال میں آ گیا تھا
اس نے اس کے دماغ کو میرے قبضے میں دے دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور پیار کی باتیں شروع کر دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا اور اسے اقبال جم کے لیے تیار کر لیا۔ مجھے جلدی پھانسی دے دو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں پھانسی سے بچا رہا ہوں، میں نے کہا، اور بچا لوں گا۔ یہ تو کوئی مہربانی نہ ہوئی، اس نے کہا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں نے کہا، تمہارے لیے جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، پہلے مجھے سارا واقعہ سنا دو۔ بات وہاں سے شروع کرو کہ تم نے لڑکی کے منگیتر کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن اس موقع پر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ضمیر پر جو بوجھ تھا اسے ضمیر سے اتارنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ میری ساری کہانی سنیں گے؟ اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا۔ میں مرنے سے پہلے یہ کہانی ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سنوں گا، میں نے کہا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ جالندھر کا رہنے والا ہے اور وہ کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں اس کے باپ کی بہت بڑی دکان تھی اور وہ بڑے مزے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کی عمر 7-8 سال تھی جب باپ اسے اس کی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ جالندھر لایا تھا۔ وہاں اس کی دادی اور دادا تھے۔ اس کی ماں کے ماں باپ مر گئے تھے اور اس کے قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے۔ وہ جالندھر آئے تو دادا مر گیا۔ اس کے باپ نے جالندھر والا مکان بیچ ڈالا اور اس کی دادی کو اپنے ساتھ کوئٹہ لے گیا۔ اس طرح جالندھر سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے باپ نے کوئٹہ میں ایک پرانا مکان خرید لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ نے جالندھر میں کیوں دکان نہ کھولی اور کوئٹہ کیوں چلا گیا تھا۔ اس کی عمر 10-11 سال ہوئی تو کوئٹہ میں وہ تاریخی زلزلہ آیا جس نے اتنے بڑے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ یہ جون 1935 کا واقعہ ہے۔ صرف چھاؤنی کا علاقہ اور ریلوے اسٹیشن محفوظ رہا تھا۔ فوج نے لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ زیادہ تر لاشیں نکلی تھیں، کہیں کہیں سے زندہ انسان بھی نکلے۔ مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ ایک فوجی نے مجھے اپنے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا، ملزم نے کہا، اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں اب جاگا ہوں۔ زلزلے کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ فوجیوں نے ملبے کے قریب ہی میرے سر پر پٹیاں باندھیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے سر میں چوٹ لگی تھی اور میں نیند سے غشی میں چلا گیا تھا۔ میں رونے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف زخمی تھے۔ میں اپنے گھر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ملبے سے نکالنے والا فوجی مسلمان تھا۔ وہ مجھے بہلانے لگا۔ میں اپنے امی اور ابا کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ یہ فوجی مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس نے مجھے میرے گھر والوں کی لاشیں بھی دکھائیں۔ اپنے مکان میں سے صرف میں زندہ رہا تھا۔ اس کی آواز دب گئی اور وہ سر جھکا کر ہچکیاں لیتا رہا۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا، اسے پانی پلایا اور دلاسا دیا۔ ایک بار تو روکنے کے باوجود میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اسے چھاؤنی میں لے گئے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے بچوں کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے۔ اسے یہی معلوم تھا کہ یہ فوجی اپنے بال بچوں کے ساتھ کوارٹر میں رہتا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ بچے نے بتایا تھا کہ اس کے والدین جالندھر کے رہنے والے تھے، لیکن جالندھر میں ان کا اپنا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں رہا۔ 3-4 ماہ بعد یہ فوجی اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ وہ چھٹی پر آیا تھا اور وہ اس وقت صوبے دار تھا۔ اس کے متعلق ملزم نے بتایا کہ اس کے بچے تھے اور وہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ صوبے دار اسے جس گاؤں میں لایا وہ اس لڑکی کا گاؤں تھا جو گاڑی سے گر کر کٹ گئی تھی۔ صوبے دار ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ میں قتل کی جو واردات سنا رہا ہوں یہ 1944 کی ہے اور یہ صوبے دار اس وقت زندہ نہیں تھا۔ وہ بچے کو کوئٹہ سے لے آیا اور گاؤں والوں کو سنایا کہ یہ اپنے خاندان میں اکیلا بچہ زندہ بچا ہے اور اسے وہ رحم کے جذبے سے لے آیا ہے۔ گاڑی کے نیچے آنے والی لڑکی کے باپ نے صوبے دار سے بچہ لے لیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر اس بچے جتنی ہی تھی، یعنی کہ 10-11 سال۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ حادثہ یہ ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 2 بچے پیدا ہوئے اور مر گئے تھے۔ اس نے صوبے دار سے یہ بچہ لے لیا۔ بعد میں جب میں نے لڑکی کے باپ کے بیان لیے تھے تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس بچے کو متنبع نہیں بنایا تھا بلکہ اسے اس لیے لیا تھا کہ اس کی بچی کا گھر میں ساتھ رہے گا اور یتیم اور بے آسرا بچے کو پالنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس نے بتایا کہ بچہ صاف ستھرا، سلجھا ہوا اور خوبصورت تھا۔ وہ خوشحال زمیندار تھا۔
ऐसे जमींदारों के यहाँ सिर्फ रोटी की खातिर लोग खुशी से नौकरी करते थे। इस बच्चे को इसी जमींदार ने बादशाही शुगल के तौर पर रख लिया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि इन अजनबी लोगों में और इस माहौल में वो इतना घबराया कि हर वक्त वहाँ से भागने की सोचता रहता। मगर उसे जब अपने माँ बाप, दादी, बहन भाइयों की लाशें याद आईं तो उसे ऐसा लगता कि जैसे किसी ने उसका गला मजबूत हाथों में दबा लिया हो। कहाँ कोयटा का शहर और कहाँ ये देहाती माहौल। बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और यहाँ गांव में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। इसे गांव के बच्चे गंदे लगते थे और इसे वहाँ की हर चीज से डर आता था। जमींदार और उसकी बीवी ने इसे अपने बच्चे की तरह रखा, इसे अच्छे कमरे में सुलाते थे और इसे अपनी बच्ची के साथ खाना देते थे। जमींदार की बच्ची भी उसके साथ अच्छा सलूक करती थी और उसे अपने साथ लगाए रखने की कोशिश करती थी। वो इसकी हम उम्र थी। वो आखिर बच्चा था। उसका जहन इस माहौल और इसके इंसानों को कबूल करने लगा। सबसे बड़ी ज़रूरत शफकत और प्यार है। बच्चे की ये ज़रूरत पूरी हो रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि उसके जहन से उसके माँ बाप और कोयटा की ज़िंदगी की याद उतर जाती। उसे जब ये यादें आती थीं तो उसके लिए संभलना और अपने आप को काबू में रखना नामुमकिन हो जाता था। वो जमींदार की बेटी के साथ खेला करता था। बच्ची उसकी दिली कैफियत को समझने लगी थी। बच्चे ने उसे शहर की जिंदगी ऐसे अंदाज से सुनाई कि बच्चे के मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये गांव तो बड़े गंदे हैं। हम बड़े होंगे तो हम दोनों किसी शहर में चले जाएंगे। बच्चे को बच्ची की ये बात बहुत पसंद आई, बल्कि उसके दिल में बैठ गई। ये दोनों घर में भी खेलते, खेतों में भी चले जाते और वक्त गुजरता चला गया। मुलजिम लिबास और आदत के लिहाज से देहाती बनता चला गया। इसी इलाके के लबो लहजे में वहीं की जबान बोलने लगा। लेकिन कोयटा और अपना घर, अपने माँ बाप और बहन भाई दिल से उतरते नहीं थे। मुलजिम ने थाने में मुझे बयान देते हुए कहा कि मुझे गुस्सा आता था और दिल पर गम का बोझ रहता था। ये लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा देर गमगीन नहीं रहने देती थी। इसे और कुछ कहना नहीं आता था तो यही कह देती थी कि हम बड़े होकर शहर चले चलेंगे। दोनों 15-16 साल की उम्र को पहुंचे तो मुलजिम घर के काम भी करने लगा। देहात में फसल उठाने, बाजार भिजवाने वगैरह से मुतालिक काम काबिल एतमाद और अक्लमंद नौकर किया करते हैं। ज़मीन जायदाद वालों के कई काम ऐसे होते हैं जो हर नौकर से नहीं कराए जाते। ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुलजिम के सुपुर्द होने लगे और वो दिलचस्पी से करने लगा। उसकी हैसियत घर के फर्द की सी हो गई और नौकर की भी। लड़की अब जवान हो गई थी। अब वो मुलजिम के साथ पहले की तरह खेल नहीं सकती थी, लेकिन मुलजिम के साथ उसकी दिलचस्पी पहले से ज़्यादा हो गई थी। वो इसके खाने पीने का और कपड़ों का खुद ख्याल रखती थी। चूँकि माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए लाडली थी। माँ बाप उसकी हर बात मानते थे। उन्होंने जवान होने के बावजूद बेटी को लड़के के साथ इतना ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने से ना रोका। अब उनकी बेतकल्लुफ़ी का रंग बदल गया था। लड़का बचपन के खेल को अब जवानी का खेल समझने लगा था, जिसे पर्दों में छुपाकर खेला जाता है। मुलजिम ने खुदा और कुरान की कस्में खा खा कर कहा कि उनकी मोहब्बत बिल्कुल पाक थी और दोनों ने कभी ऐसी वैसी बात नहीं सोची थी। मुलजिम को ये पूरा एहसास था कि लड़की के घर वाले उस पर एतबार करते हैं। लड़का शहरी माहौल और शाइस्ता घराने का परवरदा था, लेकिन इस पर देहातीपन गालिब आ चुका था। वो दिलेर और उखड़ बन गया। तालीम से वो बेबहरा रहा था। ये असरात भी थे कि उस लड़की को वो अपनी मिल्कियत समझने लगा और उसे अपनी मिल्कियत का तासुर लड़की ने ही दिया था। लड़की लाडली होने की वजह से जिद्दी और उखड़ भी थी। सिर्फ मुलजिम के आगे वो झुकती और उसकी हर बात मानती थी। मुलजिम ने ये किसी भी वक्त न सोचा कि उनकी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। वो जब और बड़े हुए तो सबके सामने हंसने खेलने से गुरेज करने लगे, लेकिन उनका मेलजोल रुक न सका। एक सहूलत तो घर वालों ने खुद ही दे रखी थी। लड़की को अपने रिश्तेदारों के हाथ दूसरे गांव जाना होता तो मुलजिम को उसके साथ भेजा जाता था। लड़की घोड़ी पर होती और लड़का पैदल। लड़की अक्सर इधर उधर जाने लगी। वो सैर की इतनी शौकीन नहीं थी। वो मुलजिम को अपने साथ रखना चाहती थी। मुलजिम ने मुझे बताया कि वो रास्ते में रुक जाती और उसे अपने पास बिठाकर दिल की बातें करती और सुनती थी। मुलजिम ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई जिनसे जाहिर होता था कि लड़की उसके बगैर खुश नहीं रहती थी। मुझे उसकी इतनी ज़्यादा बातें सुनने की ज़रूरत नहीं थी।
मैंने फिर भी उकताहट का इजहार न किया, बल्कि ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया जैसे मैं इसका बेतकल्लुफ़ दोस्त हूँ। मुझे जब याद आता था कि मैं थानेदार हूँ, तो मैं बेताब हो जाता कि वो फ़ौरन कत्ल का इकबाल कर ले, और जब मैं एक आम इंसान की हैसियत से उसकी तरफ तवज्जो देता था, तो मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ उसके साथ हो जाती थीं। मुझे उस पर रहम आता था। फिर मैं उसका हमराज दोस्त बनकर उसकी बातें हमदर्दी से सुनता। वो अपने माँ बाप का बड़ा प्यारा बच्चा था, मगर इस गांव में लोग उसे इस जमींदार का नौकर कहते थे। दोनों की उम्र 20-21 साल हो गई। एक रोज लड़की ने उसे बताया कि माँ बाप उसकी शादी की बातें कर रहे हैं और 3 घरों से पैगाम आ रहे हैं। मुजिम को ऐसे लगा जैसे कोयटा का जलजला एक बार फिर आ गया हो। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी नहीं हो सकती और लड़की बिरादरी के किसी घर में जाएगी। मुजिम पर गम का ऐसा बोझ पड़ा कि वो बुझ के रह गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वो मुलजिम के साथ शादी करना चाहती है। माँ अभी तक समझ रही थी कि उसकी बेटी अभी बच्ची है, इसलिए उसे मालूम नहीं कि वो क्या कह रही है। माँ ने उसे समझाया बुझाया कि अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो मुलजिम को घर से निकाल देगा और हो सकता है कि किसी शक में वो मुलजिम की पिटाई भी कर दे। लड़की ने ये बातें मुलजिम को सुनाई और कहा कि वो किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। मुलजिम ने उसे कहा कि माँ बाप ने उसे बड़े लाड और प्यार से पाला पोसा है और उसकी शादी के न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखते रहे हैं। वो इस तरह उन पर पानी न फेरे। मुलजिम ने उसे ये भी कहा कि मैं गांव से चला जाता हूँ। लड़की ने कहा कि तुम चले जाओगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुख्तसर ये कि वो दोनों एक दूसरे की जंजीरों में जिस बुरी तरह जकड़े गए थे, इन्हें तोड़ना इनके बस की बात नहीं रही थी। फिर लड़की की मंगनी हो गई। देहाती माशरे में लड़कियों की पसंद और मर्जी कौन देखता है, बल्कि इसे तो जुर्म समझा जाता है। मुलजिम का रद्द-ए-अमल यह था कि उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से वाली बात ना भी होती तो भी उसे गुस्सा आ जाता। वो मवेशियों को बिला वजह मारता और लड़की उसके साथ बात करती तो उसके साथ बेरुखी से बोलता और कभी उसे डांट भी देता। एक रोज लड़की ने उसे कहा कि मंगनी उसने खुद नहीं कराई, उसे बताए बगैर की गई है और वो मुलजिम के साथ घर से भाग जाने को तैयार है। मुलजिम को ये इकदाम पसंद नहीं था, क्योंकि लड़की के माँ बाप उस पर भरोसा और एतमाद करते थे और उन्होंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला और प्यार किया था। लड़की की मंगनी मकतूल के साथ हुई थी, जो 1.5-2 मील दूर गांव का रहने वाला था। इसके मुतालिक लड़की को अपने गांव की 2-3 लड़कियों से पता चला कि चाल चलन का अच्छा नहीं और भट्टे पर काम करने वाली एक मजदूर लड़की के साथ उसका मेल जोल है, जिसने उसे बहुत बदनाम कर रखा है। फिर लड़की को यही कुछ पता चलता रहा कि उसका मंगेतर आवारा और बदकार है और उसे सिर्फ शिकार का शौक है। लड़की तो वैसे भी उसे कबूल नहीं कर रही थी। उसके मुतालिक ये बातें सुनी तो वो और ज़्यादा परेशान हुई। उसने मुलजिम के साथ बात की और फिर कहा कि चलो भाग चलें। मुलजिम रजामंद ना हुआ। एक रोज गांव के एक आदमी ने, जो उसका दोस्त था, मुलजिम से कहा कि लड़की का मंगेतर कहता है कि मैं इस आदमी को, यानी कि मुलजिम को, इस घर से निकलवा दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये मेरी मंगेतर के साथ साथ रहता है और उसे बरगलाता रहता है। ये सुनकर मुलजिम तेश में आ गया। फिर एक रोज मंगेतर और मुलजिम का आमना सामना खेतों में हो गया। मुलजिम अपने गांव के खेतों में था। लड़की का मंगेतर वहां आ गया और उसे शहजादों की तरह रौब से कहा, ओए, तुम नौकर हो या उस लड़की के चचा के बेटे हो? फिर कभी उसके साथ बाहर निकले तो खून पी लूंगा। तुम हमारे नौकर हो, वो मेरी मंगेतर है। तुम अपने आप में रहो, शादी के बाद तुम्हें मवेशियों वाले मकान में रखूंगा। मुलजिम ने कोई जवाब न दिया, लेकिन अपने खोलते हुए खून और गुस्से पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने लड़की को बताया। लड़की ने मुलजिम को डांट कर कहा, तुमने ये बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त कर ली? तुम खामोश क्यों रहे थे? इसलिए कि मैं इस घर में नौकर हूँ। जिस दिन तुम्हें इस घर में किसी ने नौकर कहा, उस दिन न तुम इस घर में रहोगे न मैं रहूंगी। लड़की ने उसे कहा, और फिर कभी वो लफंगा तुमसे ऐसी बात करे तो हमारी जात के मर्दों की तरह उसका मुंह तोड़ दो। मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत का ख्याल आता है, मुलजिम ने कहा। लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। मेरी इज्जत तुम्हारे साथ है, लड़की ने कहा। मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहूंगी। ये बात इन्हें बताऊंगी तो वो इस लुच्चे की तरफदारी करेंगे। आइंदा तुम उसका ये रोब बर्दाश्त न करना। लड़की की हौसला अफजाई और उसकी मोहब्बत ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुलजिम पहले ही गुस्से से भड़का रहता था, दूसरा मौका जल्दी आ गया। लड़की लड़कियों के साथ सैर सपाटे के लिए खेतों में गई। वो मुलजिम से कह गई थी कि वहां आ जाना। वो किसी बहाने चला गया। लड़की लड़कियों से अलग होकर उसके साथ बातें करने लगी। उधर से लड़की का मंगेतर
घोड़े पर सवार होकर उधर आ निकला। उसने इनसे कुछ दूर घोड़ा रोककर मुलजिम को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उसे माँ की गाली देकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस गांव से निकलवा दूंगा। अब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कल सूरज गुरूब होने से पहले इस गांव से निकल जाओ। अगर ना गए तो गांव से बाहर कदम न रखना, तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। ये कहकर वो चला गया। मुलजिम वहीं खड़ा उसे देखता रहा। लड़की परे चली गई थी। रस्म और रिवाज के मुताबिक वो अपने मंगेतर के साथ बात नहीं कर सकती थी। मुलजिम के अंदर ऐसी हलचल बपा हो गई जिसे वो मेरे सामने अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता था। मैं उसकी इस वक्त की जज्बाती कैफियत समझ गया। उसने लड़की के मंगेतर का चैलेंज कबूल कर लिया था और गौर किए बगैर उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। इसके अंदर जो गुस्सा भरा रहता था वो इस फैसले के साथ ही सुकून और इत्मीनान में बदल गया। लड़की ने इससे पूछा कि उसने क्या कहा था। तुमने एक रोज मुझसे कहा था कि फिर कभी लफंगा ऐसी बात करे तो हमारी जात के मर्दों की तरह उसका मुंह तोड़ दो। उसने लड़की से कहा, अब मैं मर्दों की तरह उसका मुंह तोड़कर तुम्हें बताऊंगा कि उसने क्या कहा था। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि मुलजिम देहात के रंग में रंगा गया था। उसने बेइज्जती का बदला लेने का वही फैसला किया जो अनपढ़ देहाती किया करते हैं। इस पर अमल करने का उसे मौका तीसरे ही रोज मिल गया। इसने दूर से देखा कि लड़की का मंगेतर घोड़े पर जंगल की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में बंदूक थी। मुलजिम ने ये समझने की बजाय कि वो शिकार के लिए जा रहा है, ये समझा कि मंगेतर उसे खेतों में ढूंढने निकला है और वो इसे वहां कहीं नजर आ गया तो उसे गोली मार देगा। मुलजिम के दिमाग में मंगेतर का ये चैलेंज समाया हुआ था कि कल सूरज गुरूब होने से पहले इस गांव से निकल जाओ, वरना किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। कल का सूरज गुरूब होकर अगले दिन का सूरज तुलू हो चुका था। इसलिए मुलजिम ये समझा कि उसका दुश्मन उसे खेतों में देखने निकला है। वो गांव में आकर तो उसे कत्ल नहीं कर सकता था। मुलजिम ने घर से न कुल्हाड़ी ली, न छुरी चाकू लिया। पागलपन या उखड़पन की कैफियत में खाली हाथ खेतों को चला गया। इस पर दरअसल वही पागलपन सवार था जो कत्ल या खुदकशी से पहले तारी हुआ करता है। वो मरने नहीं बल्कि मारने जा रहा था। ये उसने सोचा ही नहीं था कि वो मारेगा कैसे। वो खेतों में गया तो मकतूल इधर आने की बजाय दूर जंगल की तरफ जा रहा था। तब उसे ख्याल आया कि वो तो शिकार को या कहीं और जा रहा है। आगे दरख्तों की बहुतात थी, कहीं कहीं घास ऊंची थी और ऊंची नीची टीकरियां भी थीं। मुलजिम छुप छुपा कर मकतूल के पीछे गया। फिर उसे बंदूक फायर होने की आवाजें सुनाई देने लगी। मुलजिम जंगल में चला गया। वो छुप छुप कर मकतूल को ढूंढता रहा। एक जगह उसने मकतूल का घोड़ा बंधा देखा। उस वक्त उसे ख्याल आया कि वो तो खाली हाथ आया है। उसने अपने आप से कहा कि देखा जाएगा और वो आगे चला गया। अचानक करीब ही गोली फायर हुई। मुलजिम बिदक गया। उसने देखा कि 15-20 गज दूर एक दरख्त की ओर से मकतूल ने किसी परिंदे पर फायर किया था और आगे आकर दरख्त से गिरे हुए परिंदे को उठा रहा था। उसने मुलजिम को देख लिया। यहाँ क्या कर रहे हो? मकतूल ने मुलजिम से पूछा। तुमने कहा था कि गांव से निकल जाओ। मुलजिम ने कहा, मैं गांव से निकल आया हूँ। वो उसके करीब चला गया। तो जाओ, दफा हो जाओ। मकतूल ने कहा, कमीनजात को ऊंची हवेली में रहने का कोई हक नहीं। मकतूल ने जरा सोचकर कहा, कुछ पैसे ले जाओ। ये ना कहना कि मैंने तुम्हें खाली हाथ रुखसत किया था। मुझे को ये मालूम था कि मकतूल के पास एक नाली वाली बंदूक है और इसका कारतूस फायर हो चुका है। उसने आगे बढ़कर मकतूल के सीने पर हाथ मारा और कहा, ना मैं गांव से जा रहा हूँ, ना तुम्हारी बारात हमारे गांव में आएगी। मकतूल ने हैरतज़दा होकर उसे देखा। मुलजिम ने मुझे बयान देते हुए कहा कि वो खुद अपनी फुर्ती पर हैरान है। उसने एकदम उसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली। उसने दोनों अंगूठे मकतूल की गर्दन के सही मकाम पर रखे। मकतूल बहुत तड़पा। पहले उसके हाथ से बंदूक गिरी, फिर उसका जिस्म ढीला हुआ और फिर उसका जिस्म बेजान हो गया। मुलजिम ने उसे छोड़ा तो मकतूल गिर पड़ा। मुलजिम वहां से चल पड़ा। वो अब दूसरी तरफ जा रहा था। मेरे खोजी ने खुरा ठीक उठाया था। जाए वारदात तक मुलजिम के खुरे दूसरी सिम से वापस गए थे और ये खुरे सीधे आहनी फंदे में गए। मुलजिम कुछ दूर जा रुका और पीछे देखा कि मकतूल उठा तो नहीं। वो नहीं उठा था। मुलजिम ने उधर ही देखते पीछे को कदम उठाए, फिर सीधा चलने लगा। दूसरा कदम जमीन पर रखा ही था कि अचानक उसके पांव के नीचे बड़ी जोर से तड़ाक हुई और उसका दायां पांव फंदे के नोकदार दांतों में जकड़ा गया।
दंदाने उसके टखने में उतर गए। उसने नीचे देखा, फंदा घास में छुपा हुआ था। घास हिरणों के लिए रखी गई थी। मुलजिम ने इस किस्म का फंदा 2-3 बार देखा था। करीबी इसे लंबूतरा सा पत्थर नजर आया। इसकी मदद से उसने फंदे में से अपना पाँव निकाल लिया। वो फंदे को खोलना जानता था। पाँव जख्मी हो गया। कुछ परे जाकर वो एक दरख्त के नीचे बैठा और अपनी पगड़ी फाड़कर खून साफ करने लगा। फिर उसने जख्मों पर मट्टी डाली और पगड़ी से पट्टी फाड़कर बांध दी। घर जाकर उसने ये जख्म सिर्फ लड़की को दिखाए और उसे बता दिया कि उसके मंगेतर को वो खत्म कराया है। लड़की पहले तो घबराई और फिर संभल गई और बोली, ये तुमने मुझ पर एहसान किया है, अब दूसरा एहसान करो, चलो यहाँ से भाग चलें। मुलजिम ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अब अकेला जाएगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। लड़की ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया। मुलजिम पर कुछ असर होने लगा और जब वो अपने आप में आया तो उसे ख्याल आया कि वो कातिल है और पकड़ा जा सकता है। उसने अपने बचाव की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। लड़की ने भी उसकी मदद की। मुलजिम ने अपना जख्म छुपाए रखा। लड़की ने इसे कोई देसी दवाई और मरहम दी। फिर पुलिस की तफ्तीश शुरू हो गई, लेकिन मैं मुलजिम के गांव नहीं गया था क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी तफ्तीश के दौरान मुलजिम और लड़की ने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। लड़की ने उसे कहा था कि ये मंगेतर मर गया तो बिरादरी में मंगेतरों की कमी नहीं। उसकी शादी किसी सूरत में मुलजिम के साथ नहीं हो सकती थी। उन्होंने फौरन भाग जाना इसलिए मुनासिब ना समझा कि इन पर कत्ल का शुबा होगा और पुलिस इनका पीछा करेगी, और दूसरी वजह यह थी कि मुलजिम का पाँव अभी ठीक नहीं हुआ था। लड़की अमीर माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके लिए भागते वक्त रकम साथ ले जाना कोई मुश्किल मसला नहीं था। 1 महीना गुजरने को आया तो इन दोनों को यकीन हो गया कि अब पुलिस उन पर शक नहीं करेगी और पाँव भी पहले से बेहतर हो गया था। इन दोनों ने पाँव का जख्म कामयाबी से छुपाए रखा था। लड़की ने घर से बहुत सी रकम चुराकर अपने पास रख ली। जेवरात इसलिए न चुराए कि जहाँ कहीं फरोख्त किए पकड़े जाएंगे। जज्बात में आकर घरों से भागने वाले ये नहीं सोचा करते कि जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या और रहेंगे कहाँ। जवान और खूबसूरत लड़की को साथ लेकर भागना और ज़्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने कुछ भी न सोचा और एक रात जब घर वाले सो गए तो पहले मुलजिम बाहर निकला और गांव से निकल गया। फिर लड़की निकली और इससे जा मिली। अंधेरे ने इन्हें छुपाए रखा और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मुलजिम को रात की गाड़ी का वक्त मालूम था। उसने लड़की को उस तरफ खड़ा किया जिधर इंजन रुकता था। वो लड़की से पैसे लेकर टिकट लेने गया। उसने अम्बाला के 2 टिकट लिए। इतने में गाड़ी आ गई। ये छोटा सा स्टेशन था। गाड़ी रुकी और चल पड़ी। वो दौड़ता लड़की के पास पहुंच चुका था। उसे बाजू से पकड़कर दौड़ाया। लड़की ने एक डब्बे का डंडा पकड़ लिया। गाड़ी चली जा रही थी। मुझे उसके पीछे साथ लगा कह रहा था, पायदान पर पाँव रखो। उसने अभी पाँव रखा ही था और दूसरा पाँव अभी प्लेटफॉर्म पर था कि प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। लड़की लटक गई, फिर घूमकर ऐसी गिरी कि गाड़ी के नीचे आ गई। मुलजिम भी गिरा लेकिन गाड़ी से दूर रहा। उसे लड़की की चीख सुनाई दी। दौड़कर देखा, लड़की की टांगें अलग, बाजू अलग और धड़ बिल्कुल बेहिस अलग पड़ा था। गाड़ी रुक गई। प्लेटफॉर्म की तरफ से 3-4 आदमी दौड़े आ रहे थे। मुलजिम वहां से खिसक गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं इस लड़की की खातिर गांव में रहा, वरना बहुत अरसा पहले भाग जाता। उसने हिचकियां ले लेके रोते हुए कहा, इसी की खातिर कत्ल किया था। वो ना रही तो मैं वहां रुककर क्या करता। मेरा दिमाग जवाब दे गया। मैं रोता हुआ उस सिमत को चल पड़ा जिधर से मुझे पुलिस पकड़कर लाई है। अगर मेरा दिमाग ठिकाने रहता तो मेरे पास अंबाले का टिकट था। मैं आगे जाकर उसी गाड़ी में सवार हो जाता। गाड़ी रुकी खड़ी थी, मगर मेरी हिचकी बंधी हुई और होश उड़े हुए थे। मैं 10 साल पहले कोयटा के मलबे से निकलकर और अपने सारे कुनबे की लाशें देखकर इसी तरह रोया था, जिस तरह इस लड़की की मौत पर रोया। मैं वीरानों में रोता फिरा और ये होश नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ और किधर जा रहा हूँ। मुझे ये भी याद नहीं कि लड़की के मरने के बाद ये दूसरा दिन था या तीसरा कि मुझे रेलवे लाइन नजर आई। पहाड़ियों में से सियाह धुआं नजर आया और इंजन की विसल भी सुनाई दी। गाड़ी आ रही थी। मुझे यकलक सुकून महसूस होने लगा। मैं नहायत इत्मीनान से रेलवे लाइन पर गर्दन रखकर पेट के बल लेट गया और मुझे वो लड़की नजर आने लगी जो मेरी मोहब्बत पर मरी थी। इंजन ने विसलें दी लेकिन मैं ना उठा। मेरे दिल में खौफ या अफसोस बिल्कुल नहीं था। मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मर जाऊं और मेरी ख्वाहिश पूरी होने में 1-2 मिनट रह गए थे।
مگر ایک آدمی نے مجھے اٹھایا۔ تب میں نے دیکھا کہ گاڑی میرے قریب رکی کھڑی ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے پکڑے جانے کا افسوس نہیں، افسوس یہ ہے کہ مرنے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ قتل کا اقبال کرنے کے باوجود اس کے مرنے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اسے عمر قید دے دی گئی تھی۔